عورت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہو یا اکیلی، جب یہ سب ہوگا تو پھر وہ شور تو ضرور مچائے گی۔ جب اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ اپنا حق چھوڑ کر گزارا کرے یا پھر احتجاج کرے، جب شوہر بیوی کا یا بچوں کا حق مار کر دوسرے لوگوں کو پیسہ دے گا تو ضرور عورت کا جواب دے جائے گا۔ دوسرے لوگوں کو نوٹ نکال کر دینا اور اپنی عورت کو ہر وقت یہی درس دینا کہ گزارا کرو، کم میں گزارا کرو، بچت کرو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ویسے بھی تم نے پیسے کیا کرنے ہوتے ہیں، کچن کی ہر چیز تو تمہیں میں خود لا کر دیتا ہوں، کیا چاہیے مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں خود لا کر دوں گا۔ پھر جو دل کیا لا دیا، اور جس چیز کو لینے کا خود اپنا موڈ نہیں تھا چھٹی کروا دی۔ پیسے تو ویسے ہی اس ٹائپ کے مرد اپنی بیوی کے ہاتھ میں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بیوی کا کیا کام ہے، بیوی نے پیسے کیا کرنے ہیں، عورت کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، عورت کو زیادہ پیسے مل جائیں تو وہ چوڑ ہو جاتی ہے۔ اب جو عورت ڈیپینڈ ہی اپنے مرد پر کرتی ہے، اپنے شوہر پر کرتی ہے، تو وہ کس سے پیسے مانگے گی، شوہر سے ہی مانگے گی نا۔ جی ہاں، ہماری سوسائٹی کے بہت سے مرد ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر جب باری آتی ہے بیوی سے ہٹ کر دوسرے رشتوں اور تعلقات کی، اپنے بھائی بھابھیوں کی، اپنے خاص لوگوں کی، تو وہاں پر تو ہنسی خوشی سب کچھ نہ صرف پورا کیا جاتا ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہو جاتے ہیں۔ کب تک یہ سب کچھ عورت سہے اور دیکھے؟ یہ دوہرا معیار عورت کو ڈپریشن تک پہنچا دیتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ اپنے رشتوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ رکھا جائے، ان پر خرچ نہ کیا جائے، کریں ضرور کریں اور ہر روز کریں، لیکن پہلا حق اپنے بیوی بچوں کا ہے۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے منہ پھلا کر بیٹھے رہنا، جیسے ہی سامنے دوسرے لوگ آ جائیں پوری کی پوری بتیسی باہر نکل آتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کیا معیار سیٹ کیا ہوا ہے؟ کچھ کہہ دیا جائے تو ایسی عورتیں بعد میں پھر ناشکری کا طعنہ سنتی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کو یہ لوگ نواز رہے ہوتے ہیں وہ کوئی غریب یا مجبور لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، اچھی خاصی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے سے اچھا کھا رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا پہن رہے ہوتے ہیں، اپنا خود کا ان کا لائف سٹائل اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اپنے خود کے گھروں میں اپنی بیویوں کو پیسے بھی ٹھیک ٹھاک دیتے ہیں۔ لیکن ایسے مرد کے لیے تربیت یہی ہوگی، یہی مشورہ ہوگا کہ اپنی بیوی کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ کوئی کسی پر اپنی سوچ مسلط نہیں کر سکتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی ایسی نفسیات کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو تو منتھلی تک دے رہے ہوں گے، لیکن اگر اپنی بیوی کبھی کبھار بھی بازار جانے کا کہے، پیسے چاہیے ہوں، تو گھر میں چک چک شروع ہو جائے گی۔ عید پر بھی ایسے لوگوں کی یہی کوشش ہوگی کہ کوئی نئے کپڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کپڑے پہن کر ہی گزارا کر لو، اتنے کپڑے تو ہیں تمہارے پاس، نئے کپڑے خریدنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایسی عورت کے پاس سوائے دعا کے کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ یہ کسی ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری عورتیں اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں کہ ان کے شوہروں نے ایک جیسے اصول نہیں اپنائے ہوئے، بلکہ وہ دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ یہاں ایک چہرہ تو دوسری طرف بالکل ہی الگ اور مختلف چہرہ اور رویہ۔ یہ کیا ہے؟ اپنے بچوں سے تو گزارا کرواتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے حاتم تائی بنے رہتے ہیں، اور پھر وہی لوگ بھانپ لیتے ہیں کہ اس کی بیوی کتنی تنگ ہے، پھر اس کو آ کر بتاتے ہیں کہ تمہارا شوہر تو یہ کر رہا ہے۔ بھئی ہمارے بچے تو اس سے تینوں دن الگ الگ عیدی لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تب بھی عقل نہیں آتی کہ خود تو ان کے بچوں کو وہ لوگ 100 میں ٹرخا دیتے ہیں عیدی دے کے کہ یہ تمہاری عیدی ہو گئی، جب باری ان کے اپنے بچوں کی آتی ہے پھر وہ منہ مانگی عیدی لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ اور بھی بہت ساری فرمائشیں۔ کیا ایسی عورت کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے دل ہی دل میں نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کی اپنی حق تلفی کی جاتی ہے تب تک تو وہ برداشت کر جاتی ہے، لیکن جب باری آتی ہے بچوں کی حق تلفی کی تو پھر وہ لڑنے لگتی ہے، شور شرابہ کرنے لگتی ہے۔ سامنے ایک ایسا انسان ہوتا ہے جسے کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سٹل ویسا ہی رہتا ہے، جن کو وہ اپنے حقدار کہتا ہے ان سے اور زیادہ قریب ہو کر اپنی ہی عورت کو برا بھلا کہتا اور سمجھتا رہتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ماں اپنے بچے کا حق کسی کو نہیں کھلا سکتی۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے لنڈے بازار کی جیکٹ اور برانڈیڈ پہننے والوں کو نواز رہے ہیں۔ اپنے گھر کی بوسیدہ حالت، دیواروں کے دروازوں کی حالت خراب، دروازوں کے لوگ خراب، دیواریں گندی، صوفوں کے فوم خراب، پرانے اور گندے پردے، جگہ جگہ دیمک زدہ الماریاں، پانی کے نل لیک، واش روم کا شاور خراب۔ ایسی عورت تو پھر چیخے گی نا کہ اپنے گھر کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے اور یہ باہر نیکیاں کرتے پھر رہے ہیں، سیونگ کرنے کا ہر طریقہ کیا میرے لیے ہی رہ گیا ہے۔ ایسے ٹائم پر تو عورت لڑے گی نا کہ دوسروں کی خواہش سر رکھوں پر، اور جب باری آتی ہے ہماری ضروریات کی تو وہ غیر ضروری ہو جاتی ہیں، جن کو پورا کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بس گزارا کرتے جاؤ۔ ایسی بہنوں سے میرا مشورہ یہ ہے کہ ریلیکس ہو جائیے، سب سے پہلے تو پرسکون ہو جائیے۔ آپ نے رونا دھونا نہیں ہے، کیونکہ رونا دھونا کمزوری کی علامت ہے۔ آپ کو اذیت میں دیکھ کر بہت سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ کی بے بسی ایسے لوگوں کو اور زیادہ زور آر بنا دیتی ہے۔ آپ کا رونا دھونا دیکھ کر ایسے لوگوں کو دلی تسکین ملتی ہے۔
ان حالات میں آپ کا ریلیکس ہونا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آپ جتنا زیادہ پریشان ہوں ایسے لوگ آپ کے شوہر کے کارنامے آپ کو آ کر اور بڑھا چڑھا کر آپ کو بتائیں گے کہ تمہیں نہیں پتا اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، سارے پیسے اسی نے ہی تو دیے تھے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا کہے تو جلنے کڑنے اور خاموشی سے تکلیف کا اظہار کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کو جواب دیں کہ ہاں مجھے پتا ہے، میری رضامندی سے ہی وہ یہ سب کرتے ہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں سے آپ مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے رونے دھونے کی بجائے سٹینڈ لیں۔ شوہر کے انکار پر خاموش رہنے کی بجائے اس مسئلے کا حل مانگیں کہ فلاں کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نہیں کہتی کہ ابھی دیں، لیکن 5 دن یا 1 ہفتے تک مجھے چاہیے، اور اس دوران بہت آرام اور پیار سے قائل کرتی رہیں، کیونکہ جب آپ لڑ جھگڑ کر شوہر سے دور ہو جاتی ہیں تو نقصان آپ کا ہوتا ہے اور ایسے لوگ پھر فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ اپنی جگہ بے بس ہو کر خالی مت چھوڑیں۔ جب آپ ہار مان جائیں گی تو لازمی سامنے والے جیت جائیں گے۔ آپ کو اپنے جائز حق کے لیے بدتمیزی بھی نہیں کرنی، بلکہ فیصلہ کن انداز میں بتا دیجئے کہ آپ کو جہاں جیسے اور جتنا دینا ہے دیجئے، لیکن ہمیں کم میں گزارا کرنے کی تلقین کرنا بند کر دیجئے، ہم سے قربانی لینا بند کر دیجئے، پہلے ہمیں دیجئے، گھر کی ذمہ داریاں ادا کیجئے اور اس کے بعد چاہے اپنا سارا مال تقسیم کر دیں۔ مجھے اب ناانصافی نہیں چاہیے اور نہ ہی میں ناانصافی برداشت کروں گی، مجھے میرا اور میرے بچوں کا حق چاہیے۔ ہوپ فلی آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ اگر آپ نے میری ویڈیو یہاں تک واچ کر لی ہے تو تھینک یو سو مچ۔